کیا آپ کے بچے بھی صبح اسکول جاتے ہوئے جلدی نہیں اٹھتے؟ اگر یہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آج میں آپ کو اس کے 4 بڑے نقصانات بتاؤں گا اور 4 حل بھی بتاؤں گا کہ ان نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے 4 کون سے کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، یاد رکھیے گا کہ بچے اگر رات کو دیر سے سوتے ہیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑا پن ہو جاتا ہے پیدا، گروتھ ان کی جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا بڑا مسئلہ، بچے جب رات کو دیر سے سوتے ہیں تو دیر سے جاگتے ہیں تو لازمی طور پر ان کی یادداشت پر اثر پڑتا ہے، وہ زیادہ دیر تک نہ تو پڑھ سکتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، اور پھر بچے اسکول میں صحیح پرفارم نہیں کر پاتے، نہیں اچھا رزلٹ دے پاتے۔ تیسرا جو نقصان ہوتا ہے، بچہ اپنا جو فوکس ہے، جو فوکس بنا کے رکھ رہے ہیں وہ کھو دیتا ہے۔ آپ رات بھر ان کو بعض اوقات لے کر ڈفرینٹ پروگرامز میں چلے جاتے ہیں، شادی کا پروگرام ہے یا اس کے علاوہ کچھ باہر کھانا کھانا ہے، اور اگلے دن اسکول جانا ہوتا ہے تو بچے کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب ایسے ایونٹس پہ آپ جائیں گے تو کوشش کریں کہ نیکسٹ ڈے یا تو ویکنڈ ہو، دیکھیں کبھی کبھی جائیں، یا تو ویکنڈ ہو، یا پھر یہ ہے کہ بچے کو گھر پہ چھوڑ کے جلدی سلا کر جائیں تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر بچے کی نیند آپ کے مختلف پروگراموں میں روز بروز جانے سے نیند اس کی خراب ہو رہی ہے تو بچے کا فوکس بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کا فوکس ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر وہ ایک چیز پہ اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دے پائے گا۔ اور سکسیس کا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ فوکس اٹینشن نہیں دے پاتے کسی ایک چیز پر تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ سے دور ہوتے چلی جاتی ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ نمبر 4، بڑا نقصان ہی ہوتا ہے جب آپ کے بچے رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح جلدی جاگتے ہیں تو ضدی ہونے کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت کرنا آپ کی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بات بات پہ ہمارے آگے وہ بولنا شروع کر دیا انہوں نے، دیکھیں وہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے، اس کی نیند نے اس کو ڈسٹرب کر دی ہے۔ نیند اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، ڈفرنٹ ڈیزیزز میں جو لوگ مبتلا ہیں، جس میں ڈائبٹیز ہے، شوگر کے پیشنٹس ہیں اور بہت سی بیماری ہیں، جن میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے باڈی تمام کی تمام جو باڈی ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور بندہ بالکل فریش ہوتا ہے۔ اگر یہ نیند اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہر ڈاکٹر نیند پوری کرنے کے بارے میں نہ کہتا کہ 8 یا 10 گھنٹے روزانہ کی نیند لازمی لینی چاہیے۔ اب یہ 4 ایشوز ہو گئے، اب میں ان کے حل کی طرف آتا ہوں کہ ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے، ان سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں۔ نمبر 1، سونے کا ایک وقت طے کریں، ایک وقت طے کریں کہ اتنے بجے بچوں نے گھر میں سونا ہے، بے شک وہ سنڈے ہے، ویکنڈ ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنے بھی ایسے کیڈٹ کالجز ہیں پاکستان کے اندر، جو آرمی، جہاں پہ جو آرمی میں جانے کے لیے بچے پڑھتے ہیں کیڈٹ کالجز کے اندر، وہاں پہ پورے ایک شیڈول لگا ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، بچے نے کتنے بجے کیا کرنا ہے، کتنے بجے جاگنا ہے، کتنے بجے سونا ہے۔ لہٰذا ایک شیڈول بنا لیجیے اور پھر سختی سے اس پہ عمل درآمد کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ سنڈے جو ہے بچہ لمبی دیر سو لے، نیند پوری کر لے، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، پھر بچہ ہیبیچول نہیں ہوتا، پھر وہ منڈے کو جا کے اس کا پرابلم ہوگا۔ نیکسٹ دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سونے کا ماحول فراہم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بچے سے کہیں گے ٹھیک ہے میں لائٹس آف کر رہا ہوں، جو ہے وہ آپ سو جائیں، اور ساتھ ہی کمرے میں ان کے سرانے بیٹھ کے ان کی ماں یا باپ موبائل پہ اونچے جو سانگ سن رہے ہیں یا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں یا کچھ اور ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، تو بچے کو سونے کا اچھا انوائرمنٹ دے تاکہ بچہ گہری نیند آرام سے سو سکے۔ اچھا، اس کے بعد یاد رکھیے گا رات کو بچوں کو سونے سے پہلے کبھی بھی جنک فوڈ مت کھلائیں۔ جنک فوڈ میں یہ برگر، شوارمے، یہ پیزے، یہ جنک فوڈ ہے، یہ بچے کو زیادہ دیر تک جگائے گا، سونے نہیں دے گا، اور اگر سوئے گا تو بچہ بار بار، ظاہری بات ہے یہ گرم چیزیں ہوتی ہیں، بچہ بار بار پانی مانگے گا اور وہ جاگے گا، اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ اچھا، آخری چوتھا جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، بچے کو رات، بچہ ہے بچی ہے، رات سونے سے پہلے اس سے ماں باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کریں، اس سے گلے لگائیں اور اس سے مثبت باتیں کریں۔ خاص طور پر ماں بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کرے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنیں مورل ویلیوز کے اوپر۔ آج سے پہلے جو دادی اماں یا نانی اماں تھی، آج 20-25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے باقاعدہ کردار سازی بچوں کی کیا کرتی تھی۔ بچے کہانی کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمیں خود بہت سی کہانیاں سنائی جاتی تھی ماضی میں جب ہم چھوٹے تھے، اور وہ ابھی تک ہمیں کچھ کہانیاں ان میں سے یاد ہیں۔ اور وہ جو مورل ویلیوز ہیں، جب بچوں کو مثبت آپ چیزیں بتائیں گے تو بچہ
अच्छी नींद जो है वो पूरी करेगा, अच्छी तरीके से बच्चा फ्रेश होकर सोएगा। बच्चे का फ्रेश होकर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि वो अर्तुगरुल देख रहा हो, बजाय इसके कि वो मोटू पतलू कार्टून देख रहा हो, बजाय इसके कि सोने से थोड़ी देर पहले वो मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, अगर ये करके सो रहे हैं तो रात को ख्वाब में भी उसके वही चीजें आएंगी। इन 4 बातों पे अमल कर ले, आप देखेंगे कि बच्चे सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे, उनकी नींद भी पूरी होगी और फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह।